بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم الا فی دورہم رواہ ابو داود۔ عزیز طلبہ، اس روایت میں دو لفظ ہے، ایک جلب ایک جنب، دونوں کی نفی کی گئی ہے، اور یہ نفی نہیں کے معنی میں، یعنی ایسا مت کرو۔ جلب کے لفظی معنی کھینچنے کے ہیں، اور جنب کے لفظی معنی ہیں دور چلے جانے کے۔ زکوٰۃ وصولنے والے اور زکوٰۃ دینے والے صاحب نصاب صاحب مال کے بارے میں یہ دو طرح کی ممانعت حضور نے فرمائی۔ لا جلب یہ زکوٰۃ وصولنے والے کے لیے ممانعت ہے، ولا جنب یہ زکوٰۃ دینے والے صاحب نصاب صاحب مال کے واسطے ممانعت ہے۔ لا جلب کھینچنا نہیں ہے، ولا جنب دور ہونا نہیں ہے، اور صدقات نہیں لیے جائیں گے مگر ان کے گھروں، ان کے علاقوں میں، ان کے ٹھکانوں پر۔ میں نے کہا تھا کہ لا جلب یہ پہلا جملہ زکوٰۃ وصولنے والے سے متعلق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ وصولنے والا عامل سائی کہیں دور جا کر بیٹھ جائے اور مال والوں کو مکلف کرے کہ تم اپنا مال لے کر یہاں آؤ، تو گویا وہ مال والوں کے مال کو دور بیٹھ کر کے کھینچ رہا ہے، منگوا رہا ہے کہ یہاں صدقہ کا مال لے کر کے آؤ، ہمیں پہنچاؤ۔ تو اس سے منع کیا گیا کہ زکوٰۃ وصولنے میں مالوں کا کھینچنا اور مال والوں کو مشقت میں ڈالنا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ زکوٰۃ وصولنے والا ایسا نہ کرے، مالوں کو کھینچ کر کے دور منگواوے اور لوگوں کو مشقت میں ڈالے، اپنے لیے آسانی رکھے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ تھا والا جنبہ، اور خود دور نہیں ہو جانا، دور نہیں چلا جانا، یہ مال والے نصاب والے زکوٰۃ دینے والے سے متعلق مسئلہ۔ مطلب یہ ہے کہ مال کا مالک خود اپنے مویشیوں، اپنے زکوٰۃ کے مالوں کو لے کر اپنے ٹھکانوں، عام گھروں جہاں وہ رہتا تھا وہاں سے دور چلا جائے زکوٰۃ وصولی کے زمانے میں، اور زکوٰۃ لینے والوں کو مکلف کرے کہ وہاں آؤ اور وہاں سے زکوٰۃ وصول کرو، تو اس میں زکوٰۃ وصولنے والے کو خامخواہ تکلیف میں ڈالنا ہے، اس لیے حضور نے منع کر دیا۔ کہا صدقات نہ لیے جائیں گے مگر دور میں، دور یہ دار کی جمع ہے، یعنی ان کے گھروں میں۔ مطلب یہ ہے کہ جو مال والا جہاں رہتا ہے بس اپنا مال لے کر وہیں رہے، اور زکوٰۃ وصولنے والا ان کے پاس جائے، نہ زکوٰۃ وصولنے والا ان لوگوں کو اپنے پاس بلاوے، اور نہ ہی یہ لوگ کہیں دور چلے جائیں اور وہاں زکوٰۃ لینے والے کو آنے کی تکلیف دیں۔ یہ آخر جملہ جو لا تؤخذ صدقاتهم الا فی دورہم، یہ پہلے والے دونوں جملوں کے لیے تاکید ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ زکوٰۃ مال والوں کے گھروں پر، ان کے اصل ٹھکانوں پر لی جائے اور وہیں زکوٰۃ دی جائے، نہ یہ دوسرے کو تکلیف دے نہ دوسرے اس کو تکلیف دے۔ بہرحال جانبین کا خیال رکھنا، جانبین کی رعایت کرنا یہ ضروری ہے، یہ اخلاقی فریضہ ہے، اخلاقیات کا تقاضا ہے
اس لیے افراط تفریط سے بچے، نہ زکوٰۃ لینے والا مال والے کو تکلیف میں ڈالے، مشقت میں ڈالے، اور نہ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ وصولنے والے کو تکلیف میں ڈالے، مشقت میں ڈالے۔ آگے کی روایت حضرت ابن عمر کی ہے، حضور نے فرمایا من استفاد مالا، جس کسی نے کوئی مال کا فائدہ حاصل کیا، کسی کو مال ملا تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے حتیٰ یحول علیہ الحول، یہاں تک کہ اس پر حولان حول ہو جائے، یعنی جب تک سال نہ گزر جائے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ امام ترمذی نے یہ حدیث روایت فرمائی، اور امام ترمذی نے ایک جماعت کا ذکر کیا، یعنی محدثین میں کچھ لوگ ہیں کہ وہ لوگ اس حدیث کو ابن عمر پر موقوف مانتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ حضور کا ارشاد نہیں ہے بلکہ یہ خود حضرت ابن عمر کا اپنا قول ہے۔ روایت میں لفظ تھا من استفاد مالا، جس نے مال کا فائدہ حاصل کیا، مال مستفاد جس کے بارے میں مسئلہ بتایا کہ اس وقت تک زکوٰۃ نہیں جب تک کہ حولان حول نہ ہو جائے۔ مال مستفاد اس مال کو کہتے ہیں جو اصل نصاب کے ساتھ سال کے درمیان میں مزید بڑھ جائے۔ اصل نصاب کا مال تھا اور پھر درمیان میں کچھ مال کا اضافہ ہو گیا، اب نصاب مکمل ہو گیا، اس کے بعد کسی کو سال کے درمیان میں مال حاصل ہوا، اب اس کی 3 صورتیں ہوں گی۔ مال مستفاد گویا 3 طرح کے ہوں گے۔ 2 صورتوں میں تو ائمہ کا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں، حکم ایک جیسا ہے۔ البتہ ایک صورت میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ تینوں صورتیں ترتیب وار سنیں۔ پہلی صورت کہ سال کے درمیان میں جو مال ہاتھ لگا ہے، جس مال کا فائدہ ہوا، وہ اصل نصاب والا جو مال تھا جو سال بھر سے چل رہا تھا، یہ نیا مال اس اصل نصاب والے مال کی جنس میں سے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پہلے سے مال تھا، مثلا اونٹ کے جانور کا، اور اس کا نصاب موجود تھا، اور سال میں جو درمیان کے اندر جو دوسرا مال حاصل ہوا وہ اونٹ کے قبیل سے نہیں، دوسری جنس کا جانور ہے، مثلا بکریاں حاصل ہوئی، گائے وغیرہ حاصل ہو گئے، تو اصل نصاب کی جنس میں سے یہ نیا مال مستفاد نہیں ہے، دونوں کی جنس میں فرق ہے۔ تو اس صورت میں ائمہ کا اتفاق ہے کہ یہ جو نیا مال بکریوں والا حاصل ہوا جبکہ پہلے سے نصاب اونٹ والا تھا، تو اب یہ نئے بکریوں والے مال میں اثر نو حولان حول کا ہونا ضروری، یعنی جب یہ مال حاصل ہوا تب سے جب اس پر سال پورا ہو جائے گا تب جا کر کے اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ یہ نیا مال جو دوسری جنس کا آیا، بکریاں وغیرہ، انہیں پہلے والے اصل نصاب والے مال اونٹ کے تابع نہیں قرار دیا جائے گا۔ جس نے نیا مال حاصل کیا ہو، یعنی یہ دوسرا مال پہلے مال نصاب والے مال کی جنس کے علاوہ ہو، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس پر اثر نو حولان حول ہو جائے۔ مسئلے کی دوسری صورت یہ ہے کہ دوسرا مال جو حاصل ہوا ہے وہ پہلے مال کی جنس میں سے ہے اور اسی کا نتیجہ ہے۔ مثلا پہلے سے اونٹ والا مال تھا، یا پہلے سے درہم دینار سونے چاندی وغیرہ، اب درمیان میں انہی اونٹوں سے بچے ہو گئے، یا یہ کہ سونے چاندی درہم دینار یا کیش روپے وغیرہ تھے، تجارت وغیرہ میں لگایا تھا، ان میں خوب نفع ہو گیا، تو یہ جو نیا مال آیا وہ پہلے مال کی جنس میں سے بھی ہے اور اس پہلے ہی مال کا نتیجہ ہے، اسی کا نفع ہے۔ تو اسی صورت میں یہ جو نیا والا مال حاصل ہوا اس کو اصل نصاب کے تابع کر دیا جائے گا، اور اصل نصاب کے تابع ہو کر اصل نصاب جو پہلے سے اونٹ یا کوئی بھی جانور تھا، پہلے سے جو کیش تھا یا درہم دینار تھے، اب اسی کے جنس میں سے نیا مال ملا، تو پہلے والا جو نصاب تھا اس پر اگر حولان حول ہو گیا
تو یہ جو نیا مال اسی کا نتیجہ، اسی کا نفع فائدہ ہوا ہے، تو اس پر اثر نہ حولانی حول کی ضرورت نہیں، اس کو پہلے والے اصل نصاب والے مال کے ساتھ شامل کر کے اور اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اس میں بھی ائمہ کا اختلاف نہیں ہے، یہ بھی اتفاقی مسئلہ ہے۔ مسئلے کی البتہ تیسری صورت ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جو نیا مال درمیان میں حاصل ہوا مال مستفاد وہ اصل مال کی جنس میں سے تو ہے، مگر اس اصل مال کا نتیجہ نہیں ہے، اس سے قطعی طور پر حاصل نہیں ہوا بلکہ الگ دوسرے ذریعے سے حاصل ہوا۔ مثلا پہلے سے اونٹ والا نصاب تھا، اونٹ والا مال تھا جانور کا، اور بعد میں چل کر کے اس اونٹ سے بچے وغیرہ نہیں ہوئے بلکہ مزید آدمی نے درمیان سال میں دوسرے کچھ اونٹ خرید لیے، تو یہ دوسرے خریدے ہوئے جو اونٹ ہوئے جنس تو ایک ہی ہے پہلے والے اونٹ کے نصاب سے ملتے جلتے، لیکن اس سے یہ پیدا نہیں ہوئے، اس کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ دوسرے ذریعے سے اس نے خریدا یا کسی نے اس کو دیا، ہدیہ کیا، یا کی میراث میں یہ سب آگے۔ تو ایسی صورت میں جنس تو ایک ہی ہے لیکن یہ دوسرا مال پہلے مال کا نتیجہ نہیں ہے، اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس نئے مال مستفاد میں بھی حولان حول ضروری ہے، یہ الگ مال ہے، پہلے نصاب کے تابع نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جب نیا مال حاصل ہوا ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں جب تک کہ حولان حول نہ ہو جائے۔ البتہ امام ابو حنیفہ، امام مالک کہتے ہیں کہ یہ دوسرا والا مال اصل نصاب کے تابع رہے گا، لہذا اصل نصاب پر اگر سال گزر گیا تو اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، اس کو اصل نصاب کے تابع کر کے اور اس پر بھی زکوٰۃ آ جائے گی۔ شوافی حنابلہ نے جو کہا تھا کہ یہ اصل نصاب کے تابع نہیں ہے، اس پر اثر نو حولان حول کا ہونا ضروری ہے، یہ جو ابھی حدیث ابن عمر والے بیان کی کہ جس نے نئے مال کا فائدہ حاصل ہوا تو اس میں زکوٰۃ نہیں جب تک کہ حولان حول نہ ہو جائے، یہ شوافی اور حنابلہ کی دلیل ہے مذکورہ حدیث۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ وغیرہ نے جو کہا کہ وہ اصل نصاب کے تابع ہے، انہوں نے بھی اسی مذکورہ ابن عمر والی حدیث سے استدلال کیا، اور استدلال اس طرح کیا کہ اس حدیث کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ لے رہے ہو، بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس نے نئے مال کا استفادہ کیا، یعنی کسی شخص کو نئے سرے سے ابتدائی طور پر اگر مال حاصل ہو گیا تو جب تک اس پر، یعنی وہ درمیان کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ابتدا کا مسئلہ ہے، ایک تو تھا کہ پہلے سے نصاب کا مال چل رہا تھا، درمیان سال میں مال ہو گیا، یہ مطلب امام شافعی لے رہے تھے، اور امام حنیفہ، امام مالک کہتے کہ یہ مطلب نہیں ہے بلکہ مطلب یہ کہ پہلے سے نصاب کا مال تھا ہی نہیں، نئے سرے سے مال کسی کو حاصل ہوا اور بالکل ابتدان وہ اب نصاب والا ہوا تو اس پر زکوٰۃ اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ حولان حول نہیں ہو جائے گا، یہ سب کہتے ہیں۔ تو حدیث کا مطلب شوافی کچھ اور لیتے ہیں، احناف کچھ اور لیتے ہیں۔ امام حنیفہ کی دوسری دلیل حضرت ابن عباس، حضرت عثمان کے آثار ہیں جن میں مسئلہ ہے کہ مال مستفاد کے لیے حولان حول کی شرط نہیں ہے، وہ پہلے سے مال جو تھا اس مال کے برابر اگر اسی کے جنس میں سے نیا مال مل گیا چاہے ذریعہ کچھ اور ہو تو بغیر اس نئے مال پر حولان حول ہوئے پہلے والے پر اگر حولان حول ہو گیا تو وہی کافی ہے اور اس کی وجہ سے اس پر بھی زکوٰۃ آ جائے گی۔ ایک تیسری دلیل یہ لوگ یہ دیتے امام مالک، امام حنیفہ کہ سال تو لمبا ہوتا ہے اور سال کے درمیان میں مال کا آنا جانا یہ بالکل متعارف ہے، اب ہر نئے مال کے لیے حولان حول کی شرط لگائی جائے تو بڑا حرج ہوگا، اب 2 مہینے کے بعد پھر آ گیا، اب سب پر حولان الگ الگ مانا جائے
تو اسی صورت میں حرج ہوگا، اور شریعت میں حرج کو دفع کیا گیا ہے۔ مذکورہ جو حدیث تھی اس حدیث کو امام شافعی امام احمد بن حنبل کی دلیل میں پیش کیا گیا تھا، جو احناف مالکیہ کے خلاف تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں جو مال مستفاد ہے، من استفاد مالا، تو اس سے مراد وہ مال ہے جس کی صورتیں اتفاقی والی پہلے بیان کی گئی، جن میں ائمہ کا اتفاق تھا، یعنی نئے طور پر مال حاصل ہوا، وہ پہلے والے نصاب والے مال کی جنس میں سے وہ مال نہیں تھا، تو ایسی صورت میں اس پر یقیناً حولان حول ہوگا، جیسا کہ ماقبل میں تفصیل سے بیان کیا۔ ایک جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ اس حدیث کا وہ مطلب ہے ہی نہیں جو شافعی اور حنابلہ لے رہے ہیں، یعنی درمیان سال میں مال حاصل ہوا ہو، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اثر نو بالکل ابتداءً مال حاصل ہوا ہے۔ اس وجہ سے دونوں میں فرق ہو جائے گا، اس حدیث سے استدلال کرنا مناسب نہیں ہے۔ بہرحال یہ پوری حدیث تھی، اس پر تفصیلی مسئلہ تھا، ائمہ کا اختلاف تھا جو تفصیل سے بیان کر دیا۔ آگے جو روایت ہے حضرت علی کی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعجیل صدقہ کے بارے میں سوال کیا۔ تعجیل صدقہ مطلب ہے پیشگی زکوٰۃ دے دینا، مطلب یہ ہے کہ مال تو ہو گیا نصاب کا، لیکن اب بھی اس پر حولان حول نہیں ہوا، تو حولان حول ہونے سے پہلے اگر پیشگی ایڈوانس اگر زکوٰۃ دے دیں تو کیسا ہے؟ فرخص لہ فی ذلک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو اس بارے میں رخصت دی۔ معلوم یہ ہوا کہ سال پورا نہیں ہوا لیکن آدمی اپنے مال میں سے زکوٰۃ پہلے ہی نکال دینا چاہے تو سارے ائمہ کے نزدیک یہ جائز ہے، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے والا شرعی نصاب کا مالک ہو شروع میں، یعنی نصاب کا مالک تو ہو، فقیر نہ ہو، اور پھر حولان حول نہ ہوا تو سال پورے ہونے سے پہلے بھی اگر زکوٰۃ دے دے تو اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی، پھر سال پورا ہونے کے بعد اثر نہ اس کے لیے زکوٰۃ نکالنا ضروری نہیں رہے گا۔ آگے روایت حضرت عمرو بن شعیب کی، وہ اپنے والد سے، وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب فرمایا اور کہا، سنو، جو کوئی کسی ولی کا والی ہو یعنی ذمہ دار نگہبان بنے، لہو معلوم، کسی یتیم کا والی ہو، کسی یتیم کا نگہبان اور ذمہ دار بنے، اور اس یتیم کا کچھ مال وال ہو، نصاب کے برابر اگر مال ہو، حضور نے کہا فلیتجر فی، چاہیے کہ اس مال میں تجارت کرے اور اس کو ایسی نہ چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کو صدقہ کھا جائے۔ ترمذی نے روایت کی اور کہا کہ اس کی سند میں کلام ہے، اس لیے کہ سند میں ایک راوی مثنی بن صباح آتے ہیں، یہ راوی محدثین کے ہاں ضعیف راوی کہلاتے ہیں، مثنی بن صباح۔ بہرحال ایک نیا مسئلہ ہے کہ یتیم نابالغ بچہ اگر صاحب نصاب ہو گیا تو کیا اس کے مال میں زکوٰۃ فرض ہے؟ بچے کا جو سرپرست نگراں ہوگا کیا اس کے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے گا؟ جمہور کہتے ہیں کہ اس میں زکوٰۃ فرض ہے، البتہ احناف، حضرت سفیان ثوری، ابراہیم نخعی، یہ فقہا حضرات فرماتے ہیں کہ یتیم بچہ جو بالغ نہیں ہوا اس کے مال میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں حضرت ابن عباس وغیرہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ احناف کے نزدیک وہ ساری نصوص دلیل ہیں جن نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ بچہ شرعی احکام کا مکلف نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ بدن کے قبیل کا حکم ہو یا مال کے قبیل کا حکم ہو، اس لیے کہ بچے سے قلم اٹھا لیا گیا، بچہ مرفوع قلم ہے، اس کے لیے کوئی
शरई हुक्म का मुकल्लफ बनाना नहीं है। इसी तरह हजरत इब्ने मसऊद का एक असर है कि यतीम के माल के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि यतीम के माल की हिफाजत करो और उससे ज़कात न निकालो। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि यतीम के माल में ज़कात नहीं है, और यहाँ तक कहते हैं कि इसी पर सहाबा का इजमा भी हो चुका। हजरत इब्न अब्बास की एक रिवायत है, वो कहते हैं कि छोटे बच्चे के माल पर ज़कात नहीं होगी जब तक कि उस पर सलात ना हो, यानी जब तक बालिग ना हो। नमाज फर्ज नहीं तो ज़कात भी फर्ज नहीं। इससे मालूम ये हुआ कि इस्लाम का ज़ाब्ता कायदा है कि बच्चा गैर मुकल्लफ होता है जैसे नमाज रोज़े बदनी इबादत का वो मुकल्लफ नहीं, वैसी ही ज़कात सदका माली इबादत का भी वो मुकल्लफ नहीं होगा। ये जो मज़कूरा हदीस थी जिसमें हुजूर ने कहा था कि जो कोई किसी यतीम का वाली हो, जिम्मेदार निगहबान बने और उस यतीम का माल हो तो चाहिए कि वो तिजारत करे, ऐसी न छोड़ दे कि सदका और ज़कात उसको खा ले। ये रवायत थी जो जमहूर की दलील बन रही थी और अहनाफ के खिलाफ रवायत थी। इससे बज़ाहिर मालूम हो रहा है कि यतीम और छोटे बच्चे के माल में ज़कात होगी, उसको तिजारत में लगावे, फिर नफ़ा भी आता रहे, ज़कात भी निकलते रहे, ताकि ज़कात देते देते माल ख़त्म ना हो। जमहूर ने इस हदीस से इस्तेदलाल किया है, लेकिन इमाम हनीफा वगैरह के खिलाफ जो यह हदीस है, इसका जवाब ये होगा कि हज़रत इमाम तिरमिज़ी ने और दूसरे मुहद्दिसीन ने भी इस हदीस को नकल किया है तो फरमाए कि ये ज़ईफ है, क्योंकि इसकी सनद में कलाम है। एक रावी मुसन्ना बिन सब्बाह, ये ज़ईफ रावी कहलाते हैं, तो वो ज़ईफ रावी है, ज़ईफ सनद से ये हदीस मनकूल है, ज़ईफ हदीस, लिहाजा इससे कोई शरई हुक्म वही मुकल्लफ किए जाने के ताल्लुक से, वही बच्चे के मुकल्लफ किए जाने के, वही माल से मुताल्लिक ऐसा हुक्म साबित नहीं हो सकेगा। एक दूसरा जवाब ये है कि यहाँ हुजूर ने हत्ता ताकुलहु सदका कहा, ये सदका ज़कात के माने में नहीं बल्कि सदका नफ़का के माने में, यानी बच्चे का खाना खर्चा वगैरह। और इसका करीना हत्ता ताकुला है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर सदका से ज़कात मुराद ले तो अगर माल रहा और उसमें तिजारत नहीं किया और फिर ज़कात देता रहा, जैसा कि जमहूर कह रहे हैं कि उस पर ज़कात आवेगी, तो ज़कात देते 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 वो ज़कात और सदका उसके माल को बिल्कुल खा जाए, ऐसा नहीं, खाने का मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए कि ज़कात देते 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 एक वक्त ऐसा आएगा कि असल माल ही निसाब से कम रह जाएगा, और जब असल माल ही निसाब से कम रह जाएगा तो ऐसी सूरत में फिर ज़कात तो आएगी नहीं, ज़कात तो निसाब के बराबर माल पर होती है, तो फिर यहाँ पर वो ज़कात और सदका वो उस पूरे माल को कैसे खा सकेगा। इस वजह से यहाँ सदका ये नफ़ा के माने में है कि तिजारत करे। अगर तिजारत नहीं करता, इसी माल रहे और यतीम बच्चे को उससे खर्चा वर्चा दे और उसका खर्चा करते करते, तो चूंकि ज़कात और सदक़े के लिए तो निसाब का माल मुकर्रर महदूद होना ज़रूरी है, लेकिन नफ़ा और खर्चा के लिए तो कोई निसाब नहीं है कि इतना माल रहेगा तो उसका खर्चा दिया जाए और उससे कम हो जाए तो खर्चा बंद, ऐसा नहीं। यानी थोड़ा भी माल ला तब भी उसको खर्चा दिया जाएगा, तो नतीजा ये होगा कि खर्चा देते देते ये नफ़का और ये खर्चा ही पूरे माल को ख़त्म कर जाएगा, खा जाएगा, और आखिर में कुछ माल बचेगा ही नहीं। तो ये जो हत्ता ताकुलहु सदका में जो ताकुल का लफ्ज़ है, ये करीना है कि यहाँ सदका से ज़कात मुराद नहीं है बल्कि सदका से खाना खर्चा उस बच्चे का नफ़का मुराद है। लिहाजा इस हदीस से इस्तेदलाल करना जमहूर वगैरह का मुनासिब नहीं है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।